اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر وہ والدین تجھے مجبور کریں اس بات پر کہ تو شریک کر اللہ کے ساتھ ما لیس لک بہ علم، ایسی ہستیوں کو جن کے بارے میں تجھے علم بھی نہیں ہے، فلا تطعہما، پس ان کا کہا نہیں ماننا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور دستور کے موافق دنیا کے اندر زندگی گزار ان کے ساتھ، واتبع سبیل من اناب الی، اور پیروی کر ان کے رستے کی جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں، ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میری ہی طرف تم نے لوٹ کر آنا ہے، پس میں تمہیں خبر دوں گا ان عملوں کی جو تم کرتے تھے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ من خردل، اے میرے بیٹے، بے شک اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ کسی پتھر کے اندر چھپا ہوا ہو، او فی السماوات، یا آسمان کے کنارے پر ہو، او فی الارض، یا وہ زمین کے اندر ہو، یأتی بہا اللہ، اللہ اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالی باریک بین ہیں، باخبر ہیں، خبر رکھنے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انک حمید مجید۔ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں آپ نے سنا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کے اپنی بیٹے کو نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ کیسے وہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہیں۔ آج سپیکر پتہ نہیں کی کر رہے ہیں، آواز تھوڑی جی کھولو، یہ میرا ساتھ چھیک چھیک کے میں نونی پاگل کر دے گا۔
چھیڑتے رہتے ہو نا سیٹنگ نو، پھر وہ گڑبڑ کرتی رہتی. سب سے پہلے جو نصیحت فرمائی ہے کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. اور فرمایا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور یہ ظلم کبھی نہ کرنا، کیونکہ اس ظلم کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. پھر فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس لیے کہ والدین کے تجھ پر بڑے احسانات ہیں، اور خصوصاً تیری ماں کے تجھ پر بڑے احسان ہیں کہ تیری ماں نے تکلیف پہ تکلیف برداشت کر کے پہلے تجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، جہاں جاتی ہے تجھے ساتھ لے کر جاتی ہے. کوئی آسان کام نہیں ہے. اور پھر تیرے پیدا ہونے کے بعد اس نے 2 سال تجھے دودھ پلایا. یہاں پر دیکھیں آپ، جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں، اس سے جو پہلی آیت مکمل ہو رہی ہے اس میں ذکر ہے فی عامین، فی عامین، 2 سال کے اندر دودھ چھڑوانا. اور ایک اور مقام پہ اللہ نے حولین کا لفظ بولا ہے. عامہ کہتے ہیں یہ جو سال کے اندر موسم آتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے سال کو عام کہا گیا، عام مہینی 2 سال. اور حولین کہتے ہیں، حول سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گھومنا، ارد گرد گھومنا. تو سال بھی جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، ایک جگہ پہ ٹھہرتا نہیں. یہ دیکھ لیں لفظ وہ کہاں پر آیا ہے حولین کا. دوسرا پارہ نکالیں جی. صفحہ نمبر 47 پہ ہے، صفحہ نمبر 47 پہ. اور سورۃ البقرہ ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے جی 233، آیت نمبر 233 ہے، صفحے کی دوسری لائن. فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں اپنے بچے کو دودھ پلائیں، حولینی 2 سال کاملینی، مکمل دودھ پلایا کریں 2 سال. تو والوالدات یرضعن اولادہم، کیا کہا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ مائیں اپنا دودھ پلایا کریں، ڈبے والا دودھ نہ پلایا کریں. اب جناب مائیں جان چھڑواتی ہیں اور بچوں کو ڈبے پہ لگا دیتی ہیں، اور پھر بچہ بڑا ہو کے فرما بردار نہیں ہوتا. ماں کا جب اس نے دودھ ہی نہیں پینا تو اس نے ماں کی فرما برداری کیا کرنی ہے. اس لیے قرآن نے بھی کہا مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. آج کل مائیں جان چھڑواتی ہیں. ہاں، جب وہ کیمیکل سے بڑا ہوگا تو اس نے بڑا ہو کے بھی کیمیکل ہی بننا ہے. انگریزوں کے نقش قدم پہ اس نے چلنا ہے. جب ماں کا دودھ پیے گا تو بڑا ہو کر فرما بردار بنے گا، بہادر بنے گا. اور پھر مسلمان بڑا ہو کر جب مجاہد بنے گا بہادر، تو پھر کفار اس سے ڈریں گے. آج کفار مسلمانوں سے ڈرتے نہیں ہیں.
کیونکہ مسلمان خود ہی جو ہے وہ بہادر نہیں ہے، بڑا جو ڈبوں کے دودھ سے ہوا ہے، اس کے اندر کہاں سے بہادری آنی؟ فرمایا 2 سال اس نے تجھے دودھ پلایا ہے، اس لیے انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکریہ ادا کر، اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر۔ اللہ کا کیوں شکریہ ادا کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اب اللہ کا شکریہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اس کے جتنے احکامات ہیں ان کی پابندی کر، یہ اللہ کا شکریہ ادا ہے۔ اور والدین کا شکریہ ادا کیا ہے؟ کہ ان کی خدمت کر۔ الی المصیر، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اب دیکھیں والدین کی خدمت اتنی ضروری ہے کہ اللہ بار بار قرآن میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور زور دے رہے ہیں کہ والدین کی کیا کرنی ہے؟ خدمت کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے، ان کا کہاں ماننا ہے۔ لیکن فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر والدین تجھے شرک پر مجبور کریں، وہ کہیں کہ کسی بابے کے نام کی نظر و نیاز دے کے آ، کسی کی قبر پر جا اور اس کے سجدے کر کے آ، اس کی منت مان کے آ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام کی 11ویں دے کے آ، تو فرمایا یہ بات اپنے والدین کی نہیں ماننی۔ پہلے اللہ نے زور دیا کہ ان کی کوئی بات موڑنی نہیں، ان کا کہا ماننا ہے، لیکن اگر والدین اس بات پر مجبور کریں تو یہ بات ان کی، بلکہ تفسیر مظہری والے اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف شرک کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جس اللہ تعالیٰ کے جس حکم کی بھی نافرمانی کا والدین کہیں تو ان کی بات نہیں ماننی۔ اگر وہ کہیں نا نماز چھوڑ دے، تو فرمایا یہ بات اللہ کی ماننی ہے، والدین کی نہیں ماننی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنی ہے۔ فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ کے اندر اگر وہ چھوڑنے کا کہیں، ہاں اگر والدین کہیں کہ نفل انسان پڑھنے لگا ہے، والدہ یا والد کہتا ہے یار نفل نہ پڑھ، میری خدمت کر دو آگے، تو پھر وہ انسان نفل چھوڑ دے، اپنے والدین کی خدمت کرے۔ تو اللہ کے احکامات کے اندر اگر والدین روکیں تو پھر ان کی نافرمانی بے شک ہوتی رہے، ان کی بات نہیں ماننی۔ اور فرمایا کہ کوئی بھی انسان ہو، والدین نہیں، چاہے بیوی ہو، شوہر ہو، پیر ہو، امام ہو، حاکم ہو، کوئی بھی کسی کو اللہ کے احکامات سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کا کہتا ہے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کا کہتا ہے، تو اس کی بات چاہے وہ کون ہو، پیر ہو، چاہے والد ہو، ہیں آج لوگ پیروں کی بات مان لیتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کسی کے گھر آ گئے نا پیر صاحب رمضان کے اندر، تو آ کر کہتے ہیں کہ دن کا کھانا بناؤ ہمارے لیے، اب رمضان ہے، رمضان کے روزے ہیں، دن کو کھانا، دن کا کھانا بناؤ۔ اب مرید بھی اس طرح ان کی عقل پہ پردہ پڑا ہوتا ہے، وہ بھی کوئی سوال نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی جلدی جلدی پیر صاحب نے حکم دے دیا ہے، جلدی جلدی کھانا بناؤ بس۔ اوپر سے ان کا کوئی عزیز آ گیا کہ رمضان کے اندر تم دن کو کھانا بنا رہے ہو، کس کے لیے بنا رہے ہو؟ مہمان آیا اور پیر صاحب ہیں، پیر صاحب کا حکم ہے، اور بھائی اللہ کا حکم ہے رمضان کے اندر روزے رکھو دن کو، اور تم پیر صاحب کا حکم مان کے کھانا بنا رہے ہو، کیسا تمہارا پیر ہے؟ اور جی پیر صاحب نے جو حکم دے دیا ہے وہ ماننا پڑے گا، وگرنہ اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ اب پیر صاحب خلاف شریعت حکم دے رہا ہے، انسان اتنا ڈر گیا پیر صاحب سے کہ اب اللہ کا حکم توڑ رہا ہے، پیر صاحب کا حکم نہ ٹوٹے۔ فرمایا ایسے نہیں کرنا، جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں چاہے کوئی پیر ہو، چاہے والدین ہو، چاہے کوئی استاد ہو، چاہے کوئی حاکم ہو، فرمایا پھر اللہ کا حکم آگے ہونا چاہیے، پیر اور استاد کی بات کو پیچھے چھوڑ دو۔ اس حکم کی اس کام کے اندر اگر ان کی نافرمانی ہوتی ہے تو ہونے دو، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو سکے، یہ حکم قرآن مجید میں اللہ نے دیا ہے۔
فرمایا اگر وہ تجھے شرک پر مجبور کریں، ما لیس لک بہ علم، اور ایسی ہستیوں کو اللہ کا شریک بنانے کے لیے کہیں جن کے بارے میں تیرے پاس دلیل نہیں ہے، فلا تطعہما، پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ پہلے اللہ نے زور لگایا کہ اپنے والدین کی بات مانو مانو، والدین کا کہا مانو، اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اس حکم کے اندر ان کی بات نہیں مانی۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور فرمایا کہ دستور کے موافق دنیا کے اندر ان کی خدمت کر، ان کے ساتھ زندگی بسر کر، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور امام الانبیاء نے اپنے فرامین کے اندر بتایا ہے کہ والدین کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں، جب ایمان لے کر آئے نا، اسلام قبول کر لیا، تو ان کی والدہ ان سے ناراض ہو گئی، کہتی ہیں کہ اسلام چھوڑ کر واپس کفر کے اندر آ، تب میں تجھ سے راضی ہوں گی، وگرنہ میں راضی بھی نہیں اور کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، ایسے بھوکی مر جاؤں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کے پاس تشریف لائے، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہو اور دوسری طرف والدین کا حکم ہو تو اللہ کا حکم آگے ہے، والدین کی بے شک بات نہ مانو۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والدہ کو کہ بے شک تو روٹی نہ کھا، اور جو مجھے دھمکیاں دیتی ہے وہ بے شک دیتی رہے، میں اسلام کو نہیں چھوڑنے والا، کہ 100 دفعہ بھی تو زندہ ہو اور مر جا مجھے اس بات پر کہتے کہتے کہ میں اسلام چھوڑ دوں اور کفر میں آ جاؤں، تب تو راضی ہوگی، کھانا کھائے گی۔ فرمایا مجھے تیری موت قبول ہے، میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ حکم اللہ کا آ گیا ہے کہ اسلام نہیں چھوڑنا، والدین کی بات بے شک پیچھے رہ جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الی، اور فرمایا کہ اور والدین کے ساتھ اچھا احسان سلوک کرنا، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سے بھی واضح ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اپنے ابا سے گفتگو ہے سورت مریم کے اندر، تو اس سے بھی یہ چیز واضح ہوتی ہے۔ اب ابا کافر ہے، مشرک ہے، آزر اس کا نام ہے، ایمان نہیں لایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے دعوت دیتے ہیں لیکن وہ مانتا نہیں ہے، اس کے باوجود ابا سے گفتگو کتنی جو ہے وہ اچھے سلوک سے کر رہے ہیں، اچھی گفتگو، ادب والی گفتگو کرتے ہیں۔ حوالہ دیکھ لیں اگر دیکھنا ہے تو، آج مسلمان والدین ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کتنی بدسلوکی کی جاتی ہے اور ان کی نافرمانی۔ یہ صفحہ نمبر 371، صفحہ 371، والد مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بھی اچھے انداز میں پیش آتے ہیں، پھر بھی اچھی گفتگو کرتے ہیں، ادب والی گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے صفحہ 371 سورت مریم کی آیت نمبر 41، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جس وقت کہا حضرت ابراہیم نے اپنے ابا کو، یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان، یا اباتی، والد مشرک ہے، کافر ہے، پھر بھی کیا کہتے ہیں، اے میرے پیارے ابا جان۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ جو یا آباتی، یہ جو تا ہے نا، اس کے اندر جو محبت چھپی ہوئی ہے نا، جو پیار چھپا ہوا، جو ادب ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنے ادب سے حضرت ابراہیم اپنے والد کو بلا رہے تھے۔ اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کیوں ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہاری پکار سنتے نہیں۔
جو تمہاری پکار سنتے نہیں اور دیکھ بھی نہیں سکتے اور تمہارے ایک کوڑی بھی کام نہیں آ سکتے. جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے. اسے پکارا کرو جو سب کی سنتا ہے. پھر آگے دیکھیے یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان. ہر گفتگو کے شروع میں یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان. انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس علم ہے. ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے. میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس، یعنی نبوت والا علم، وہی والا علم. میں اس کے مطابق آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، پس میری پیروی کیجئے میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاؤں گا. پھر کیا کہا؟ یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان. لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجئے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو رحمان کا بڑا نافرمان ہے. اب حضرت ابراہیم کا والد تو بتوں کی عبادت کرتا تھا، مورتیوں کی پوجتا تھا. حضرت ابراہیم کہتے ہیں ابا جی شیطان کی عبادت نہ کیجئے. کیا مطلب ہے؟ کیا مسئلہ سمجھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ اور قرآن مجید میں کیا مسئلہ واضح ہوا کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جائے حقیقت میں وہ شیطان کی عبادت ہوتی ہے. حضرت علی حجویری کی عبادت ہو، امام بری کی عبادت ہو، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں ہو، اور کسی بھی امام، کسی بھی اللہ کے ولی، حضرت حسین کو لجپال سمجھ کر ان کی عبادت کی جائے، حضرت علی کو مشکل کشا سمجھ کر ان کی عبادت کی جائے، حضرت عزیر کی عبادت کی جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی جائے، حقیقت میں یہ شیطان کی عبادت ہے. ان اللہ کے نبیوں اور ولیوں کی عبادت نہیں ہوتی، کیونکہ اس دنیا کے اندر یا تو رحمان کی عبادت ہوتی ہے یا شیطان کی عبادت ہوتی ہے. تو جب رحمان کی عبادت نہیں تو پھر شیطان کی عبادت. اس لیے حضرت ابراہیم کہتے ہیں ابا جی شیطان کی عبادت نہ کرو. پھر آگے فرمایا یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان. انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، بے شک میں ڈرتا ہوں، خوف کرتا ہوں کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب چھو لے گا. فتکون للشیطان ولیا، اور آپ ہو جائیں گے شیطان کے دوست. اس لیے رحمان کو دوست بنائیے اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں حضرت ابراہیم کتنی پیاری اور ادب والی گفتگو کر رہے ہیں ابا جی سے، لیکن ابا جی آگے کیا کہتے ہیں؟ ابا جی کہتے ہیں اگر تو ان جو ہے وہ اس دعوت سے باز نہ آیا اور ان باتوں سے باز نہ آیا تو میں تجھے گھر سے نکال دوں گا یا پھر تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا. تو اس لیے والدین اگر مشرک ہی کیوں نہ ہوں تو ان کی بھی بات ماننا اور ان کی خدمت یہ ضروری ہے. بلکہ ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک ہندو تھا، وہ مسلمان ہو گیا. تو اسلام لانے کے بعد اس نے اسلام کو پڑھا اور والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کو پڑھا. اس نے والدین کی اتنی خدمت کی کہ والدین نے دیکھا کہ ہمارے باقی بچے بھی ہیں وہ ہندو ہیں، یہ مسلمان مذہب پر ہے لیکن یہ ہماری خدمت زیادہ کرتا ہے. تو والدین کو بھی پتہ چلا کہ اصل مذہب جو اصل بات سکھانے والا مذہب وہ اسلام ہی ہے. ہندو مذہب کے اندر یہ نہیں سکھایا گیا کہ والدین کی کتنی خدمت کرنی ہے. جب یہ بچہ مسلمان ہوا ہے تو اس نے خدمت ہماری اتنی کی ہے تو وہ والدین متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے. تو اس لیے اتنی خدمت کرو، والدین اگر مشرک ہی کیوں نہ ہوں اتنی خدمت کرو کہ والدین متاثر ہو کر مسلمان ہو جائیں، شرک چھوڑ دیں کہ یہ جو ہمارا بچہ جس مذہب پر ہے اس کا مذہب اسے تعلیم دیتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک، تو پھر یہ مذہب کیوں نہ اپنائیں ہم بھی. اتنا اچھا مذہب ہے. فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، فرمایا اتباع کر ان لوگوں کے رستے کی جو میری طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کی اور ان لوگوں کی جو اللہ والے ہیں اور میری طرف رجوع کرنے والے ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی بھی اتباع کر. مشرک والدین کا حکم نہ مان، مشرک پیر کا حکم، مشرک امام کا حکم نہ مان. اب دیکھیں یہاں پر ایک بات اور بھی واضح ہو گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف شریعت کے 2 اصول ہیں،
ایک کتاب اللہ اور ایک اطاعت رسول، اللہ کی بات مانو اور رسول کی اطاعت کرو، بس اس کے علاوہ کوئی اصول نہ صحابہ کی بات ماننی ہے، ایسا ایک طبقہ ہے نا۔ تو یہاں دیکھیے ان کا رد ہوا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بھی بات ماننی ہے اور پیروی کر، اتباع کر، سبیل من اناب الی، ان لوگوں کے رستے کی جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں، نیک لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، ان کی بھی اتباع کر، یعنی صحابہ کرام کی بھی اتباع، اصل ایمان والے تو صحابہ کرام ہیں نا۔ اب دیکھیں ایک اور حوالہ بھی دیکھیے، یہ پارہ نمبر 11 ہے، بالکل پہلا صفحہ ہے، پارہ 11 اور بالکل پہلا صفحہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو احناف ہیں، یہ جو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اہل حدیث طبقہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف ایک اللہ کی بات مانو اور دوسرا رسول کی بات مانو، تیسرے نمبر پر تو ہے ہی کچھ نہیں، تو وہ صحابہ کی بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے تو وہ کہتے ہیں نا 20 تراوی جو ہے یہ ہم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ 20 تراوی اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر صحابہ کا اجماع ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے نزدیک صحابہ کا اجماع بھی قبول ہے، صحابہ کا ہمارے نزدیک 4 شریعت کے اصول ہیں: قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس۔ تو صحابہ کا اجماع ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کہ تمام جگہوں پر 20 تراوی جو ہے وہ پڑھائی جائیں گی، تو ہم تو اس چیز پر عمل کر رہے ہیں، تو لیکن وہ صحابہ کے اجماع کو نہیں مانتے۔ اب دیکھیں اس آیت کے اندر بھی ان کا رد ہوا جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی، اور یہ بھی آیت ہے، یہ صفحہ نمبر 245 ہے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 ہے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت کرنے والے مہاجر اور انصار کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں نا۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، جنہوں نے ان کی کن کی؟ مہاجرین اور انصار کون تھے؟ صحابہ کرام تھے نا۔ اور اللہ فرما رہے آگے والذین اتبعوہم، وہ لوگ جنہوں نے ان کی کیا کی؟ پیروی کی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات، ان کے لیے رضامندی اللہ کی طرف سے اور ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جنات ہیں، تجری تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تو فرمایا صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کی اتباع، تو یہ تو قرآن سے جو ہے وہ اللہ نے حکماً ثابت کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام بھی دیکھیں، یہ صفحہ پارہ نمبر 5 ہے، پارہ نمبر 5 سورۃ النساء، صفحہ نمبر 118، صفحہ نمبر 118۔ فرمایا سورۃ نساء کی آیت نمبر 115 ہے جی، ہیں تھوڑی مرضی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ آ گئی اس کے پاس ہدایت، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتباع کرے گا ایمان والوں کے رستے سے ہٹ کر، کسی کی ایمان والوں کے رستے سے ہٹ کر کسی اور کی اتباع کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَہَنَّمَ، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ تو اب ایمان والے یہاں پر کون ہیں؟ ایمان والوں کے رستے سے ہٹ کر کسی اور کی اتباع کرتا ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کی اتباع کرو،
ایمان والوں سے ہٹ کر اتباع نہیں کرنی. اگر کرو گے تو ہم انہیں کیا کہاں بھیجیں گے؟ جہنم میں بھیجیں گے. تو قرآن مجید کے اندر ایمان والا اس کے مخاطب کون ہے آپ بتائیں؟ صحابہ کرام ہیں نا. اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ایمان والے صحابہ کرام تھے. تو اللہ نے فرمایا صحابہ کرام کی اتباع کرو، پیروی کرو. تو پھر یہ بھی تو ماننا پڑے گا نا، صحابہ کرام نے جس بات پر اجماع کر لیا اس کو بھی تو ماننا پڑے گا. پیروی تو تب ہی ہوگی جب یہ کہیں گے نہیں حضرت عمر نے اجماع کیا تھا، صحابہ کرام نے اجماع کیا تھا، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان نہیں ہے. تو پھر جب صحابہ کے اجماع کا انکار ہوگا تو صحابہ کی اتباع کا انکار ہوا کہ نہ ہوا؟ تو اس لیے میرے دوستو یہ جو صحابہ کا اجماع ہے یہ تو قرآن سے ثابت ہے. اللہ نے خود فرمایا صحابہ کی پیروی کرو، ایمان والوں کی پیروی کرو. اسی طرح ائمہ کرام جو ہیں وہ بھی ایمان والے، من اناب الیہ، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ائمہ کرام ہو، صحابہ کرام ہو. ثم الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. آگے اللہ فرماتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت یہ فرمائی کہ بیٹا اگر تیرا رائی کے دانے کے برابر بھی ایک عمل ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں چھپنے نہیں دیں گے، وہ بھی اللہ نکال کے قیامت کے دن تیرے سامنے لے آئیں گے. سورۃ الزلزال میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. کوئی بہترین عمل ہے رائی کے دانے کے برابر، نیک عمل ہے، اسے بھی اللہ سامنے لائیں گے، اس کا اجر و ثواب ملے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کوئی برا عمل ہے اسے بھی سامنے لایا جائے گا، اس کی سزا ملے گی. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. فرمایا ہم قیامت کے دن جو ترازو قائم کریں گے اس ترازو کے اندر کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو سامنے آ جائے گا. آج تو لوگ چھپاتے ہیں نا اپنے عملوں کو. کوئی گناہ کا کام کر لیا اسے لوگوں سے کیا کر لیا؟ چھپا لیا. لیکن قیامت کے دن ہر چیز سامنے آئے گی. فرمایا فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ. چاہے وہ کسی پتھر میں چھپا دے، وہ عمل تیرا کسی پتھر میں ہوگا یا آسمانوں کے کناروں میں یا زمین کی گہرائی میں ہوگا، یأتی بہ اللہ اسے تعالیٰ لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ اسے پیش کریں گے. اس لیے کہ ان اللہ لطیف خبیر. لوگوں سے تو چھپا سکتا ہے لیکن وہ باریک بین ہے اور خبر رکھنے والا ہے. وہ بند کمروں کے اندر، اندھیروں کے اندر بھی جانتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے. اس لیے ہر انسان عمل کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ اور کوئی نہیں دیکھ رہا تو میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس عمل کی سزا جزا اللہ نے دینی ہے، انسان نے نہیں دینی. اس لیے اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے. جب اللہ کا ڈر دل میں آ جائے گا تو ہم انشاءاللہ صحیح مسلمان بن جائیں گے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے عمل کی.